بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ مہینے حج کے مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 3 مہینے معلوم تھے۔ ان 3 مہینوں میں حج کیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، کیونکہ جو اللہ کا گھر ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی جب وہ دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر بن گیا۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ تعالیٰ کا جو پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، للذی ببکۃ، وہ بکہ یعنی مکہ المکرمہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا گھر بن گیا۔ اس میں پھر مختلف واقعات پیش ہوتے رہے، وہ گھر بار بار بنتا رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی
وہاں پہ حج ہوتا تھا، کافر بھی حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے۔ تو یہ جو مہینے ہیں اس وقت چونکہ حج جو ہے وہ پیدل ہوتا تھا، یا سواریاں بھی ہوتی تھیں، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، لمبا سفر کر کے آنا پڑتا تھا، لہٰذا یہ 3 مہینے مختص کیے گئے حج کرنے کے لیے۔ آج بھی سواریاں تو اگرچہ بڑی تیز ہیں، 3-4 گھنٹوں میں پاکستان سے بندہ مکہ المکرمہ میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو بہت جلد جانا پڑتا ہے۔ جو جلد جاتے ہیں وہ حج کر کے جلدی واپس آ جاتے ہیں، جو لیٹ جاتے ہیں وہ تھوڑا سا پھر لیٹ آتے ہیں۔ لیکن یہ 3 مہینے ہیں جن کے اندر حج کا جو ہے سلسلہ تیاری وہ شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان سے بھی جو حج کی پہلی پرواز ہے وہ جا چکی ہے۔ تو یہ سیزن ہے حج کا، لوگ تیاریاں کر رہے ہیں حج کی، کچھ جا چکے ہیں، کچھ جانے کی تیاریوں میں ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا یہ جو پورا مہینہ ہے اس کے اندر ہمارے 4 جمعے ہیں، ان 4 جمعوں میں صرف حج کو بیان کیا جائے، اس کی ہر تفصیل، اس کی ترتیب، اس کی ترکیب، حج میں ہوتا کیا ہے، حج کرتے کیوں ہیں، حج کی اہمیت کیا ہے، حج کا مقصد کیا ہے، حج پہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنے مرد و زن کو اکٹھا کیا ہے، اتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں، وہ جو وہاں پر 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بتانا کیا چاہتے ہیں۔ حج کا جو اتنا بڑا اجتماع ہے وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ حج جو ہے وہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے۔ جہاں پہ کلمہ ہے، جہاں پہ روزہ ہے، جہاں پہ زکوٰۃ ہے، جہاں پہ نماز ہے، وہیں پہ حج جو ہے وہ بنیادی رکن ہے اسلام کا، اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، اسلام کے پلرز ہیں۔ یہ وہ پلرز ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر پلر مضبوط ہوں گے اسلام کی عمارت مضبوط ہوگی، اور اگر پلر کمزور ہوں گے تو اسلام کی عمارت بھی کمزور ہوگی۔ نماز ایک بنیادی پلر ہے۔ پچھلے پورے مہینے میں ہم نماز کے بارے میں ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ اس مہینے انشاءاللہ حج کا بیان ہوگا۔ حج جو ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے حج کرنی کس نے ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے مکلف ٹھہرایا ہے، کون حج کرے گا۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حج مسلمان کرے گا۔ حج کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کافر حج کر بھی لے وہ حج اس کی قبول نہیں ہے۔ جتنا بھی کوئی اعلیٰ عمل ہے، اونچا عمل ہے، اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے، سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مکہ کے کافر مشرک وہ بھی حج کرتے تھے، اپنے آپ کو حاجی کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تصور کرتے تھے، حاجیوں کی مہمان نوازی بھی کرتے تھے، ستو بھی پلاتے تھے، آب زمزم بھی پلاتے تھے، لیکن ان کا حج قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح انداز میں بیان کر دیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھا کے کہا ساری دنیا خسارے میں ہے۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد پھر عمل صالح ہے۔ کوئی جتنا بھی بڑا عمل کر لے اس دنیا میں، اب اس دنیا میں جس بندے نے
کمپیوٹر ایجاد کیا ہے، کمپیوٹر کا انسانیت کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، جس نے یہ بجلی ایجاد کی ہے، بنائی ہے، اس بجلی کا انسانیت کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، جس نے موبائل بنایا ہے، لیکن یہ فائدہ دنیا والے تو اٹھا رہے ہیں، اس کو بھی اس دنیا میں فائدہ مل گیا، اس کا نام ہو گیا، اس کو دولت مل گئی، اس کو شہرت مل گئی۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن بھی مجھے اس کا بدلہ ملے، تو اس کے لیے پہلے ایمان لانا پڑے گا۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ حج مسلمان پر فرض ہے، کافر حج کر بھی لیں ان کی حج قبول نہیں کی جائے گی۔ قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان لانا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے عقل، باشعور ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، حواس باختہ نہ ہو، اس کا دماغ صحیح کام کرتا ہو، کیونکہ جب اس نے حج پہ جانا ہے، حج اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مختص کر لیا ہے بیت اللہ کے ساتھ۔ حج بیت اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی۔ نماز تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ تو آپ جہاں بھی موجود ہوں گے وہاں آپ دے سکتے ہیں، کلمہ تو آپ جہاں بھی ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں، جہاد جہاں پہ میدان لگے گا وہاں پہ ہوگا، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف بیت اللہ میں ہوگی۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں بیت اللہ کی مشابہت کوئی جگہ بنا بھی لی جائے، وہاں اس طرح طواف بھی کر لیا جائے، لیکن وہ حج تسلیم نہیں ہوگا۔ حج کے لیے مکہ المکرمہ میں جانا پڑے گا، بیت اللہ میں جانا پڑے گا۔ وہاں پر جو حج کی ترکیب ہے، کس طرح حجر اسود کو چومنا ہے، کس طرح طواف کرنا ہے، کس طرح مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنے ہیں، کس طرح صفا و مروہ کی صحیح کرنی ہے، کیسے آپ نے منا پہنچنا ہے، کیسے عرفات میں ٹھہرنا ہے، کیسے مزدلفہ میں آپ پہنچیں گے، کیسے جمرات کو کنکریاں ماریں گے، کیسے آپ نے سر منڈوانا ہے، کیسے قربانی کرنی ہے، کیسے طواف وداع کرنا ہے، یہ ایک پوری ترکیب ہے، ترتیب ہے۔ اس کے ساتھ اگر حج ہوگا پھر قبول ہوگا۔ یہ حج کون کر سکے گا؟ جو باشعور ہو، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جو ہر بات کو سمجھتا ہے، وہی یہ کام کر سکے گا۔ جو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، سائیکیٹرک ایلنس ہے اس کو، وہ تو نہیں کر سکتا۔ اسلام نے اس کو مکلف ہی نہیں ٹھہرایا۔ اسلام کہتا ہے اس کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حج جو ہے وہ بالغ آدمی پہ فرض ہے، بالغ بچے پہ حج فرض نہیں ہے۔ 10 سال کے بچے پہ نماز تو فرض ہے، لیکن حج فرض نہیں ہے۔ حج کب فرض ہوگی؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں اپنے بچے کو حج کرانا چاہتی ہوں، اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو لے جا سکتی ہے، لیکن یہ ثواب تجھے ملے گا، بچے کو نہیں ملے گا، کیونکہ بچہ تو ابھی مکلف ہی نہیں ہے۔ بچہ اگر بچپن میں اس کے والدین اس کو لے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ محنت اس کے والدین کر رہے ہیں، پیسہ وہ لگا رہے ہیں، اس کو اٹھا وہ رہے ہیں، محنت مشقت ان کی ہو رہی ہے، یہ ثواب والدین کو ملے گا۔ جب بچہ بالغ ہو جائے گا اور وہ صاحب استطاعت ہے، پھر وہ خود اپنی حج کرے گا۔ والدین والی حج کافی نہیں ہے، تو مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، اور یہ جب تینوں شرائط پوری ہو جائے نا تو پھر صاحب استطاعت ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے
اللہ کے لیے حج فرض کیا گیا ہے کس پر؟ صاحب استطاعت پر۔ جو صاحب استطاعت نہیں اس پہ حج ہے ہی نہیں، اور جو صاحب استطاعت بھی ہیں ان پر بھی زندگی میں ایک دفعہ حج ہے۔ اس کے علاوہ جتنی دفعہ مرضی وہ حج کرنا چاہیں، عمرے کرنا چاہیں، یہ ان کا شوق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں استطاعت دے رہا ہے تو وہ کرتے رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے نا میری فقیری دور ہو جائے، میری غربت دور ہو جائے، تو وہ حج اور عمرے کیا کرے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ حج کرنے میں پیسے لگتے ہیں، عمرے کرنے میں پیسے لگتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ حج اور عمرے پے در پہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی فقیری بھی دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی دور کر دیں گے۔ تو صاحب استطاعت اس پہ حج فرض ہے۔ صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ صاحب استطاعت سے مراد ہے فائنانشلی بھی اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے اور فزیکلی بھی وہ فٹ ہونا چاہیے، روحانی طور پر بھی وہ فٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ وہاں جا سکے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں پیسے بھی انوالو ہیں، جس میں جسم بھی انوالو ہے، اس میں بہت زیادہ مشقت ہے۔ جو حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں حج کتنی مشقت والا کام ہے۔ اس لیے جو صاحب استطاعت ہیں سب سے پہلے پیسے ہونے چاہیے، پیسے کے بعد صحت ٹھیک ہونی چاہیے، صحت کے بعد جو راستہ ہے وہ بھی بہترین ہونا چاہیے، زیادہ راہ بھی ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، صحت ہونی چاہیے، راستہ بہترین ہونا چاہیے۔ اب جس کے پاس صحت ہے، جس کے پاس صحت نہیں ہے، صرف پیسہ ہے، وہ حج تو نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا، وہ اپنی جگہ پر کسی کو حج کروائے، کیونکہ یہ اللہ کا قرض ہے۔ جس کو اللہ نے مال دے دیا ہے نا اس پہ یہ قرض ہے، فرض ہے، اس نے حج کرنا ہے۔ اس لیے وہ اگر خود اب اس کا جسم اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا، وہ کمزور ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، حج نہیں کر سکتا، یا اس طرح کی بیماری ہو گئی ہے جیسے فالج ہو گیا ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا، ہے جوان 50 سال اس کی عمر ہے لیکن فالج ہو گیا ہے، پیسہ بہت ہے، وہ اب حج نہیں کر سکتا، اسے چاہیے وہ حج کرائے۔ کس کو حج کرانا ہے؟ حج اس کو کرانا ہے جو پہلے خود حج کر چکا ہو، جو پہلے حج کر چکا ہے اس کو وہ حج کرائے گا۔ اور ایک بندہ وہ صاحب استطاعت تھا لیکن وہ اپنی زندگی میں حج نہیں کر سکا، وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ قرض ہے، اسے چاہیے اس کے پیچھے جو لواحقین ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی وراثت میں سے حج کروائیں۔ اگر اس کی وراثت اتنی ہے تو جیسے لوگوں کا قرض دینا ہوتا ہے، اگر لوگوں کا قرض نہ دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تاکید فرمائی کہ جنازے سے پہلے پہلے قرض ادا ہونا چاہیے، یا کم از کم کوئی ذمہ داری اٹھا لے کہ اس کا قرض ادا ہوگا۔ جس طرح لوگوں کا قرض دینا واجب ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرض دینا واجب ہے۔ یہ جو حج ہے یہ اللہ کا قرض ہے۔ وہ صاحب استطاعت تھا، اس کے پاس مال تھا، وہ حج نہیں کر سکا، وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ جہاں اس کا مال موجود ہے سب سے پہلے اس کے مال میں سے حج کروایا جائے، اور یہ حج بھی وہ کرے گا جو پہلے حج کر چکا ہے۔ تو 4 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، اور پھر صاحب استطاعت ہونا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں موجود ہیں تو حج کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا لوگو حج کرنے میں جلدی کیا کرو،
کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں تم بیمار پڑ جاؤ، یا چوری ہو جائے، یا کوئی ضرورت پڑ جائے۔ 3 باتیں آپ نے فرمائی۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے، اس وقت کے مطابق اس کے پاس پیسہ موجود ہے، زیادہ راہ ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، تو اس لیے حج جلدی جلدی کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو جائے۔ جب بیمار ہو جائے گا تو پھر حج تو نہیں کر سکے گا، یا اس کی کوئی چیز گم ہو سکتی ہے، یعنی جو مال تھا وہ چوری ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، یا کوئی اور ضرورت پڑ سکتی ہے، مال موجود تھا کہیں اور لگا دیا ہے، کوئی اور ضرورت پڑ گئی ہے اس میں لگ جائے گا۔ اس لیے اگر اس کے پاس پیسہ موجود ہے اور صحت اور جوانی ہے تو سب سے پہلے اس کو حج ادا کرنی چاہیے، کیونکہ بندے کو جو صحت ہے نا اس کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، اور یہ جو فرصت کے لمحات ہیں ان کو مصروف ہونے سے پہلے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دے دیے ہیں، صحت موجود ہے، تو فوراً حج کریں۔ ہمارے خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ حج اس وقت کرنا ہے جب بوڑھے ہو جائیں، ساری زندگی پیسہ اکٹھا کریں گے، اس کو مختلف جگہوں پہ لگاتے جائیں گے، کاروبار بھی کریں گے، گھر بھی بنا لیں گے، بزنس کو بڑھاتے جائیں گے، لیکن حج کے بارے میں ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے نا، جب گھٹنے جواب دے جائیں گے، جب آنکھوں سے نظر کم آنا شروع ہو جائے گا، جب کانوں سے سنائی کم دے گا، جب بال سفید ہو جائیں گے، ہاتھوں میں ریشہ آ جائے گا، جب کوئی پکڑ کے حج کرائے گا نا پھر کریں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کو جلدی سے جلدی کیا کریں، کیونکہ پتہ کوئی نہیں آپ بیمار ہو جائیں، پتہ کوئی نہیں آپ کا مال چوری ہو جائے، پتہ کوئی نہیں آپ کا مال کسی اور ضرورت پہ لگ جائے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، مال اس کا ہے، صحت اس کی ہے، جوانی اس کی ہے، اس نے تمہارے اوپر زندگی میں ایک دفعہ حج فرض کیا ہے، اس لیے اس موقع کو غنیمت جانے، سب سے پہلے حج کیا کریں۔ تو جہاں ہم پلاننگ کرتے ہیں نا پیسے کے لحاظ سے کہ میرے پاس اگر اتنا پیسہ آ گیا تو میں یہ کام کروں گا، آج سے یہ عزم کریں، اپنا ذہن بنا لیں کہ میں نے سب سے پہلے حج کرنا ہے۔ جب میں اسٹیبلش ہو گیا ہوں، گھر بھی میرے پاس موجود ہے، کاروبار بھی میرا ہے، اب میرے پاس اتنے پیسے بچ گئے ہیں تو ایک دکان سے 2 دکان بنانے سے پہلے پہلے حج تو کر رہا ہو۔ حج کر کے آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری فقیری دور کر دے گا۔ جو تم پیسہ حج پہ لگا رہے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے تمہیں واپس دے گا۔ کس ذات پہ لگا رہے ہو پیسہ، کس ذات کے لیے جا رہے ہو تم؟ وہ تو کسی کا پیسہ رکھتا ہی نہیں، وہ تو تمہیں 1 کے بدلے میں 100 نہیں دے گا، وہ تو چاہے گا تو 700 دے دے گا، اور اگر چاہے گا تو 700 سے بھی بڑھا دے گا، ان لمیٹڈ کر دے گا، تمہاری میت ختم ہو جائے گی، اتنا تمہیں دے دے گا۔ حج کے لیے ایک بہت ہی اہم بات جو آج کے مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے میں آغاز کیا نا تو کیا کہا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سب سے پہلا لفظ وَلِلَّهِ، تمہاری حج اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ حج شہرت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ حج دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ حج اس لیے نہیں ہونی چاہیے
کہ لوگ تانا دیتے ہیں تیرے پاس اتنا پیسہ ہے اور تو حج پہ بھی نہیں گیا. للہ، یہ اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے. لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ حج اتنی ناخالص ہو گئی ہے کہ حاجی صاحب گھر سے نکلنے لگے ہیں تو تصویر فیس بک پہ آ گئی ہے. وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا ہے، تصویر. وہ جہاز میں بیٹھنے لگا ہے تو تصویر. وہ جدے پہنچا ہے تو تصویر. وہ حجر اسود کے سامنے ہے تو تصویر. وہ طواف کر رہا ہے تو تصویر. ہر جگہ تصویر. مجھے بتائیے، جس اللہ کے لیے آپ جا رہے ہیں اس اللہ کو ان تصویروں کی ضرورت ہی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ تو حی قیوم ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ تو جاوید ہے. اس کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی. وہ ہر وقت جاگ رہا ہوتا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کا ہر عمل اس اللہ کے سامنے ہے. اتنا بڑا عمل ہے، اس کو کیوں دکھاوے کی نظر کر رہے ہیں؟ اتنی محنت کر کے گئے ہیں، پیسہ لگا کے گئے ہیں، کاروبار چھوڑ کے گئے ہیں، بیوی بچے آپ کے پیچھے ہیں، اور آپ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے وہاں گئے ہیں اور دکھاوا کر رہے ہیں. اپنی ساری عبادت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا، حج شرک اکبر سے بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ شرک اصغر ہے. شرک اکبر کا تو ہر ایک کو پتہ ہے نا. اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بگڑی بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رازق ہیں. یہ جو ان چیزوں کو نہیں مانتا وہ شرک کرتا ہے، اس کو شرک اکبر کہتے ہیں. اس کا تو ہر ایک کو پتا ہے. اس شرک اکبر سے بڑی بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کو بتایا ہے. شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر ہے لوگوں کو دکھانا، دکھاوا. حج پہ جا رہے ہیں، ہر لمحہ ہر سیکنڈ اتنی فکر نماز کی نہیں، اتنی فکر طواف کی نہیں، اتنی فکر صحیح کی نہیں، اتنی فکر جمرات پہ کنکریاں مارنے کی نہیں، جتنی فکر موبائل کو چارج کرنے کی ہے. موبائل چارج نہیں ہوگا، تصویر نہیں بنے گی، تصویر نہیں بنے گی. پاکستان میں لوگوں کو کیسا پتہ چلے گا کہ میں حج کر رہا ہوں؟ اور جب واپس آیا ہے تو اب ہر بندہ حاجی صاحب. بھائی نماز بھی آپ پڑھتے ہیں، کوئی آپ کو نمازی صاحب کہتا ہے؟ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، کوئی آپ کو زکاتی صاحب کہتا ہے؟ جہاد آپ کرتے ہیں، آپ کو کوئی جہادی صاحب کہتا ہے؟ جب وہ آپ کو کوئی نہیں کہتا تو حج آپ کر کے آ گئے ہیں تو کوشش کیا کریں. آپ کا نام ہے، آپ کے نام کے ساتھ لوگ آپ کو پکاریں. اگر کوئی آپ کو حاجی کہتا بھی ہے، ایک دو دفعہ کہہ لے، اس کو بعد میں سمجھائیں یار مجھے میرے نام سے پکارا کر. دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. للہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. لوگوں حج اور عمرہ اللہ کے لیے کیا کرو. وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، جس نے تمہیں طاقت دی ہے، جس نے تمہیں رزق دیا ہے، وہ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. جو تم وہاں کر رہے ہو صرف اس اللہ کے لیے خالص کرو، لوگوں کو نہ دکھاؤ. سب سے بڑی بات جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ میں نے حج اللہ کے لیے کرنی ہے. اور دوسری بات، حج پہ جو پیسہ لگانا ہے نا وہ خالص ہونا چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے. حرام کے پیسوں کا حج کر لیں گے یہ تو پتہ چل جائے گا حاجی صاحب ہیں، آپ وہاں سے ہو کے تو آ جائیں گے، لیکن وہ آپ کی حج قبول نہیں ہوگی. حج قبول اس وقت ہوگی جب آپ کا پیسہ خالص ہوگا. اور پیسہ خالص کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ کے دل کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا پیسہ خالص ہے یا حرام ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. جو چیز تمہارے دل میں کھٹک رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. جس پیسے میں تمہیں مولوی صاحب کی بات شاید تمہیں سمجھ نہ آئے،
اللہ کے نبی نے آسان سا کلیہ طریقہ بتا دیا ہے، جو چیز تیرے دل میں کھٹک رہی ہے وہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے حج کرنے گیا ہے، خانہ کعبہ میں موجود ہے، پراگندہ اس کے بال ہیں، بال اس کے اڑے ہوئے ہیں، سفر کے اثرات ہیں اس کے جسم پر، اور وہ وہاں پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دیکھیں وہ خانہ کعبہ میں بھی موجود ہے، مسافر بھی ہے، پکار بھی اللہ کو رہا ہے، یہ ساری دعا کی قبولیت کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا۔ لہٰذا اگر آپ کا پیسہ حرام کا ہے تو آپ کی حج قبول نہیں ہوگی۔ یہ جو مکہ والے تھے نا کافر، یہ تو ان کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ جو حج کرنی ہے نا یا بیت اللہ کو بنانا ہے، اس میں پیسہ خالص لگانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی، تو جب تعمیر ہوا سارے قبائل اکٹھے ہوئے، اور انہیں کس چیز کی فکر تھی؟ یہ جو ان کی کانفرنس ہوئی تھی، جو اکٹھ ہوا تھا، ایک بات ایک ایجنڈا تھا، انہوں نے کہا تھا اس پہ جو پیسہ لگانا ہے نا وہ خالص ہونا چاہیے، حرام کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا، اتنا پیسہ اکٹھا ہوا کہ ایک جگہ بچ گئی جس کو حتیم کہتے ہیں، وہ تعمیر نہ ہو سکا۔ انہوں نے حتیم کو تعمیر نہیں کیا کیونکہ پیسہ خالص نہیں تھا، انہوں نے وہ جگہ تو خالی چھوڑ دی لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگایا۔ اس لیے حاجی صاحب آپ حج کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس حلال کا پیسہ نہیں ہے تو تمہارے اوپر حج فرض ہی کوئی نہیں۔ حج تو فرض اس پہ ہے جس کے پاس حلال کا پیسہ ہے، جو صاحب استطاعت ہے۔ اب آپ حج کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے سے آپ کو ملے گا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج مبرور کرتا ہے نا اس کا کیا اجر ہے، اس کی کیا جزا ہے؟ لیس لہ الجزاء الا الجنہ، جنت کے علاوہ اس کی کوئی جزا نہیں۔ جو حج مبرور کرتا ہے جنت کے علاوہ اس کا بدلہ ہی کوئی نہیں، جنت میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حج مبرور کیا ہے؟ بتایا حج مبرور وہ ہے جس میں کوئی نافرمانی نہ کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی بیہودہ بات نہ کی اور کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کیا تو وہ ایسے واپس لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی نکلا ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے نا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ حاجی صاحب حج کر کے واپس آئے ہیں، چاہے اس کے گناہ بہت زیادہ تھے، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، جواب زیرو، گناہ صفر ہو گئے۔ ایسے ہو گیا جیسے یہ آج ہی پیدا ہوا ہے، اس پر کوئی گناہ ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ حج کرنے جاتا ہے نا، جس سواری پر وہ جا رہے ہیں نا، وہ سواری ایک قدم اٹھائے گی نا، ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوگا۔ آج جہاز ہے تو جہاز جتنے سیکنڈ لگتے جا رہے ہیں، ہر سیکنڈ کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی جا رہی ہے، ایک ایک گناہ معاف ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب حاجی میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، یوم عرفہ ہے، وقوف عرفہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل میں خطاب فرماتے ہیں۔ اللہ کا خطاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ میرا بندہ کتنے دور سے آیا ہے، کتنے سفر سے آیا ہے،
جسم اس کا پراگندہ ہے، بال اڑے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے رحمت کا طلبگار ہے اور عذاب سے ڈر رہا ہے، کیا اس نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ اگر یہ مجھ کو دیکھ لیتا تو اس کا شوق کتنا ہوتا۔ یہ اللہ تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لا کر یوم عرفہ والے دن فرشتوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہی ہے نا وہ فرشتے جو کہتے تھے اللہ جی حضرت انسان کو بنائیں گے آپ، وہ فساد کرے گا، وہ خون بہائے گا۔ آج اللہ انہی فرشتوں کو مخاطب کر کے اکٹھا کر کے فرما رہے ہیں یہ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہیں، دنیا کے ایام کے برابر ہیں اور بارش کے قطرات کے برابر ہیں، میں پھر بھی وہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور جب یہ جمرات کو کنکریاں مارتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا اجر ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ یہاں بتایا ہی نہیں اجر کتنا ہے، یعنی اتنا اجر ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، جو ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارا دماغ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کا اجر ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ سر منڈواتا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب یہ طواف کرتا ہے نا، طواف کر کے جب یہ واپس آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے یہ ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کو نماز آپ پڑھتے ہیں گناہ ختم ہوتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ دو نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں معاف ہو جاتے ہیں۔ جب کھڑے ہوتے ہیں گناہ سر پر اور کندھوں پہ آ جاتے ہیں، جب رکوع سجدہ کرتے ہیں ساکت ہو جاتے ہیں۔ یہاں گناہ کم نہیں ہوتے، گناہ بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں، صفر ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہو گئے جیسے آپ نے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں، کیونکہ آپ ایسے ہیں جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آخر میں آج کے خطبہ جمعہ میں میں اختتام اس انداز میں کروں گا، یہ ہمارا جو سلسلہ ہے حج پہ یہ چلے گا آگے، جو 3 جمعے آ رہے ہیں ان میں بھی ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے حج کرنا کیسے ہے، حج تمتع کیا ہے، حج افراد کیا ہے اور کیسے کیسے جانا ہے، یہ ساری بڑی ڈیٹیل میں الحمدللہ ہم اس کی ڈسکشن کریں گے۔ لیکن آخر میں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ میلہ لگایا کیوں ہے، یہ ساری دنیا بلائی کیوں ہے، یہ سٹیج سجائی کیوں ہے، 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ مرد و زن پوری دنیا سے اکٹھے ہوئے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے؟ ہمیں حج درس کیا دیتی ہے؟ سب سے بڑا درس ہے توحید کا درس، وہ توحید جو اسلام کی بنیاد ہے۔ ہم جب مسلمان ہوتے ہیں سب سے پہلے توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی توحید بنیاد ہے۔ حج کی توحید جو ہے اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، توحید کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کا ہر صفحہ توحید پہ مبنی ہے، حج کا سب سے پہلا درس توحید ہے۔ سارے لوگ اکٹھے ہیں، کون سا ترانہ پڑھ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے، نعمتیں تیری ہیں، ملک بھی تیرا ہے، لہذا لا شریک لک، تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ یہ دنیا تو نے بنائی ہے، زمین و آسمان کا تو اکیلا مالک ہے، ساری مخلوقات تو اکیلے نے بنائی ہے، رازق تو اکیلا ہے، ساری دنیا کا انتظام و انصرام
تو اکیلا کر رہا ہے، تیرا ساتھی کوئی نہیں، تیرا ساجی کوئی نہیں، تیرا شریک کوئی نہیں، تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہی کام کرتا ہے، اس کے پاس بڑے خزانے ہیں، اس کے پاس بڑی قوتیں ہیں، اس کے پاس بڑے لشکر ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا سبق حج کا وہ ہے توحید۔ اگلا سبق کیا ہے؟ اگلا سبق ہے سنت، اتباع سنت، سنت کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا نا، تو دین کو، اسلام کو پسند کیا، اس اسلام کی وضاحت کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے، اس کا شارع بنا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اب وہ جو سمجھائیں گے دین پر اس طرح عمل کرنا ہے۔ اب آپ حج میں دیکھیں، حج میں حجر اسود کو آپ نے کیسے چومنا ہے، آپ نے طواف کیسے کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے، کتنے چکر لگانے ہیں، مقام ابراہیم پر کتنے نفل پڑھنے ہیں، صفا و مروہ کی صحیح کرنی ہے، کتنے چکر لگانے ہیں، چکر کہاں سے شروع ہوگا، کہاں پہ ختم ہوگا، پھر آپ منا کب پہنچیں گے، عرفات کیسے پہنچیں گے، مزدلفہ کس تاریخ کو جائیں گے، جمرات کو کیسے کنکریاں ماریں گے، سارا آپ نے کیسے منڈوانا ہے، قربانی آپ نے کیسے کرنی ہے، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، صحابہ کو کہہ دیا ہے مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ صحابہ نے سیکھے ہیں، صحابہ نے سیکھ کر ان کو بیان کر دیا ہے، وہ بیان احادیث میں موجود ہے۔ جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے، اس کی اتباع نہیں کریں گے، حج قبول نہیں ہوگی۔ جو 8 ذوالحجہ کو کام کرنے ہیں وہ 9 ذوالحجہ کو کریں گے، حج قبول نہیں۔ جو 9 ذوالحجہ کے کام ہیں وہ 8 کو کریں گے، قبول نہیں۔ جو نبی نے بتا دیا، جو ترکیب ہے، جو طریقہ ہے، اس کے مطابق جائیں گے، پھر حج قبول ہے۔ حج کا اگلا سبق یہ ہے، وہ درس دے رہی ہے مساوات کا۔ مساوات، سارے انسان برابر ہیں۔ اللہ نے یہ جو سٹیج سجایا ہے نا، یہ اس لیے سجایا ہے کہ سارے برابر ہیں۔ یہاں عربی بھی ہیں، یہاں اجمی بھی ہیں، یہاں گورے بھی ہیں، یہاں کالے بھی ہیں، یہاں ساؤتھ افریقہ والے بھی ہیں، یہاں پاکستان والے بھی ہیں، یہاں اعلیٰ نسل والے بھی ہیں، بہت کم نسل والے بھی ہیں۔ انڈیا سے اگر کوئی شودر مسلمان ہو جائے تو شودر بھی جائے گا نا حج کرنے، وہ شودر بھی اس صف میں کھڑا ہے جس صف میں بادشاہ کھڑا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک ہی لباس، ایک ہی نعرہ، ایک ہی کام۔ اللہ تعالیٰ نے 20 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ کسی کا رنگ کوئی ہے، کسی کی زبان کوئی ہے، کسی کی نسل کوئی ہے، کسی کی قومی زبان کوئی اور ہے، لیکن یہاں پر وہ اکٹھے ہیں۔ ان کا لباس سفید ہے، ان کا اب زبان ان کی عربی بن گئی ہے، ان کا تلبیہ، ان کا کلمہ، ان کا ورد، ان کا نعرہ ایک ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ مساوات کا درس دے رہی ہے کہ لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے۔ یہ جو میں نے قبیلے اور ذاتیں اور خاندان بنا دیے ہیں، یہ تو تعارف کے لیے ہیں۔ میرے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو آج تلبیہ پڑھ رہا ہے، جو آج سفید لباس میں ہے، جو آج نعرہ لگا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے حج کا کہ لوگوں سارے برابر ہو۔ اور یہ جو زاد راہ لینا ہے نا حج کے لیے، جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں انہوں نے زاد راہ لینا ہوتا ہے۔ ایک تو زاد راہ ہے نا مال،
ایک زاد راہ، اللہ کیا فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بڑا زاد راہ، سب سے بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بادشاہ کی پرواہ نہیں، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بادشاہ بھی ہے اگر حج پہ نہیں گیا، اللہ فرماتے ہیں جو نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے وہاں پہ سارے ایک ہیں، اللہ نے سب کو ایک کر دیا ہے۔ جب ایک ہو گئے ہیں تو یہ ایک ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ایک ہونا بتا رہا ہے کہ امت مسلمہ ایک قوم ہے، ہم ایک قوم ہے، ہمارا ایک رب ہے، ہمارا ایک رسول ہے، ہمارا ایک قرآن ہے، اور ہم ایک قوم ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے جس نظریے کی بنیاد پر بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے پاکستان کو حاصل کیا۔ دو قومی نظریہ، یہی تو نظریہ تھا، یہی تو سر سید نے کہا تھا، یہی تو محمد علی جناح نے کہا تھا، یہی تو علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں، ہندو دوسری قوم ہے، ہمارے اپنے نظریات ہیں، ہماری اپنی کتاب ہے، ہمارا اپنا خدا ہے، اپنا رسول ہے، ان کی کتابیں مختلف، ان کے نظریات مختلف، لہٰذا ہم ان کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہمارا علیحدہ ایک تشخص ہے، ہمارا علیحدہ ایک نظریہ ہے، لہٰذا ہمارے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ اللہ نے حج کے موقع پر وہ سب سے بڑا ملک بنا کے دکھا دیا۔ یہ 20 لاکھ لوگ ہیں، ایک ملک میں آ کر اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ اکٹھے ہیں، یہ ہے امت مسلمہ۔ یہ آپ کو سبق دیا جا رہا ہے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، ساری دنیا سے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان ہے ہم مسلمان ہیں، ہم امریکی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پنجابی بلوچی سندھی پٹھان نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم عربی عجمی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شیخ پٹھان نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان مسلمان ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع جاری رہے گا، اگلے جمعے بھی حج پہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب